السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹس. اوکے، ایپیسوڈ نمبر 52. تابوت کے چاروں طرف بڑے مضبوط قسم کے شیشے کی چار دیواری تھی. وہ کوشش کے باوجود اسے ہلا نہ سکا تھا، اور اب اسے توڑنے کی ضرورت بھی کیا تھی. وہ سمجھ گیا تھا کہ آسمانی مخلوق اسے کسی دوسرے ستارے پر لے جا رہی ہے، اور اب تو اگر کچھ ہو سکتا تھا تو ستارے پر پہنچ کر ہی ہو سکتا تھا. چنانچہ وہ بھی اپنی قسمت پر صبر شکر کر کر تابوت میں لیٹا رہا. خلائی جہاز اپنے ستارے کی زمین پر آ کر پہاڑ کی چوٹی پر رک گیا. ناگ کے تابوت کو اٹھا کر اسی محل کی چار دیواری میں ایک دوسرے برج میں قید کر دیا گیا. یہ ستارہ جہاں یہ مخلوق آباد تھی ہماری زمین سے کروڑوں میل کے فاصلے پر واقع تھا. خلائی جہاز لاکھوں میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتا ہوا وہاں پہنچا تھا. اس ستارے کا نام جوپیٹر تھا، اور یہاں جو لوگ آباد تھے ان کے ماتھے پر صرف ایک آنکھ تھی. سر پر ایک سینگ تھا جس پر چاندی کی کھال منڈی ہوئی تھی. سر پر ایک سینگ تھے اور ان کی آواز گلہری کی آواز سے ملتی جلتی تھی. لاکھوں برس کے بعد اس ستارے پر بھی آکسیجن گیس ختم ہو رہی تھی. پانی کہیں کہیں رہ گیا تھا. درخت بالکل نیست و نابود ہو گئے تھے. جانوروں میں سے صرف ہرن کی قسم کا ایک جانور صحرا کی سیاہ ریت میں کہیں کہیں پایا جاتا تھا. اس ستارے کی اصل مخلوق عرصہ ہوا ختم ہو گئی تھی. یہ ایک آنکھ والی مخلوق کسی دوسرے سیارے سے آ کر یہاں قابض ہو گئی تھی. ان لوگوں نے ستارے کی پہلی بچی کچی مخلوق کو کھا کر ختم کر دیا تھا. اب ان لوگوں کو اپنی سائنس کے ذریعے معلوم ہوا کہ زمین پر جو انسان آباد ہیں ان کے خون میں آکسیجن کی مقدار بہت زیادہ ہے. چنانچہ انہوں نے زمین پر سے کچھ انسانوں کو اغوا کر کر اوپر اپنے سیارے میں لانے کی اسکیم تیار کی تھی. اسی منصوبے کے تحت انہوں نے جزیرے کے جنگلی لوگوں کو ہلا کر ان کی لاشوں کو سنگ مرمر کے چبوترے والے زمینی تہہ خانے میں رکھا. وہاں ان کے جسموں سے سارا خون نکال کر آکسیجن الگ سلنڈروں میں ڈالی اور اوپر اپنے سیارے میں لے آئے. یہی وہ لاشیں تھیں جنہیں ماریا نے جزیرے پر چبوترے کے تہہ خانے میں دیکھا تھا. اب جو انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسا انسان بھی جزیرے پر ہے جو جس قسم کی شکل چاہے اختیار کر سکتا ہے، تو وہ اسے بھی پکڑ کر اوپر لے آئے تھے. ماریا کے بارے میں جب انہیں علم ہوا کہ وہ غائب ہو سکتی ہے اور صرف اس کے جسم سے نکلنے والی شعاعوں سے اسے پہچانا جا سکتا ہے، تو انہوں نے ماریا کو بھی قید کر لیا اور اوپر اپنے ستارے میں لے آئے. اس ستارے میں ایک سردار کی حکومت تھی جس نے پہاڑ والے محل میں اپنا شاندار مسکن بنا رکھا تھا. یہاں پر بے شمار مشینیں لگی تھیں جن کی مدد سے دوسرے ستاروں پر پرواز کرنے والے خلائی جہاز کو کنٹرول کیا جاتا تھا. اس سردار نے جزیرے کے وحشی انسانوں کے خون کو پسند کیا تھا. اس نے حکم دے دیا کہ عن قریب بہت سے خلائی جہاز کے ساتھ زمین پر حملہ کیا جائے اور زمین پر رہنے والے سارے انسانوں کے جسموں سے خون اور آکسیجن نکال کر سلنڈروں میں بھر کر اوپر لائی جائے تاکہ وہ ستارے پر زیادہ سے زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکے. ان کے حساب کے مطابق زمین پر بسنے والے ایک انسان کے جسم میں اتنا خون اور آکسیجن موجود تھی کہ جوپیٹر ستارے پر رہنے والا خلائی انسان اسے پی کر 100 سال تک بڑی آسانی سے زندہ رہ سکتا تھا. یعنی اگر یہ ستارے کی مخلوق زمین کے 1,00,000 انسانوں کے جسموں سے آکسیجن اور خون نکال کر اپنے ستارے پر لے آئے تو جوپیٹر کی مخلوق بڑی آسانی سے 1,000 برس تک زندہ رہ سکتی تھی، اور اس عرصے میں وہ آکسیجن کا کوئی نہ کوئی نعم البدل تلاش کر سکتی تھی. یہ تھا جوپیٹر کے رہنے والوں کا منصوبہ جس کا کسی کو علم نہ تھا. یہ لوگ زمین پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے، اور اسی لیے انہوں نے جزیرے پر اپنا ایک خلائی اڈا اور تجربہ گاہ قائم کر رکھی تھی. ماریا کو خلائی انسانوں نے ابھی اپنے برج میں قید کر رکھا تھا. وہ سب سے پہلے ناگ پر تجربہ کرنا چاہتے تھے کہ اس کے جسم میں ایسی کون سی طاقت ہے کہ جس کی مدد سے وہ جب چاہے جس روپ میں چاہے اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے. ستارے کے سردار کو جب ناگ کی خفیہ طاقت کا علم ہوا تو وہ خود برج کے قید خانے میں اسے دیکھنے آیا. ناگ شیشے کے تابوت میں پڑا تھا. سردار کے سر پر تاج تھا جس میں بے شمار سینگ نکلے ہوئے تھے. اس کی سرخ آنکھ چمک رہی تھی اور سفید لباس میں سے جیسے شعلے باہر نکل رہے تھے. اس نے جھک کر ناگ کو غور سے دیکھا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے اپنے ملازموں کو کچھ حکم دیا. خلائی انسان ناگ کے تابوت کو لے کر پہاڑ کے اندر والی ایک تجربہ گاہ میں آگے. یہاں سنگ مرمر کی چھت کے نیچے ایک چبوترا بنا تھا. اس چبوترے پر تابوت رکھ دیا گیا. اوپر چھت پر ایک گول دائرہ بنا تھا.
جس میں کئی بلب روشن تھے۔ دیوار کے ساتھ ساتھ بے شمار گول گول سے ڈائل بنے تھے جن میں سرخ اور سیاہ سوئیاں لگی تھیں۔ ناگ سمجھ گیا کہ اب خیر نہیں ہے، یہ لوگ اس پر کچھ اس قسم کی شعاعیں ڈالیں گے کہ وہ ان کی گرمی سے جل کر بھسم ہو جائے گا۔ تابوت کے اوپر لہروں کی شکل میں رنگ دار روشنی چکر کھانے لگی، ڈائلوں کی سوئیاں گردش کرنے لگی۔ خلائی انسان تابوت سے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ناگ نے محسوس کیا کہ تابوت گرم ہوتا جا رہا ہے۔ ناگ کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مشین روک دینے کو کہا، مگر وہاں اس کی بلا کون سنتا تھا۔ اب ناگ کے جسم سے بھی شعاعیں سی نکلنا شروع ہو گئی۔ اس نے محسوس کیا جیسے اس کے حلق میں سے کوئی گرم گرم سی سیال شے اندر جا رہی ہے۔ اس کا دم گھٹنا شروع ہو گیا اور پھر اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ اسی جگہ تابوت میں بند پڑا ہے۔ چھت کے بلب بجھ چکے تھے۔ ناگ نے گردن گھما کر دیکھا، تجربہ گاہ بالکل خالی تھی۔ تابوت کے اندر اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ سمجھ گئے لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اب بھی اس نے ہمت سے کام نہ لیا تو یہ لوگ اپنا تجربہ کرتے ہوئے اسے ہلاک کر دیں گے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور سوچنا شروع کر دیا۔ اس تابوت سے نکلنے کی ایک ہی صورت تھی کہ وہ کسی بہت بڑے طاقتور جانور کا روپ بدلے۔ جب تابوت سے باہر آ جائے تو پھر چاہے چھوٹا سا سانپ بن کر تجربہ گاہ میں کسی جگہ چھپ جائے اور موقع ملنے پر وہاں سے فرار ہو جائے۔ یہ ترکیب بڑی اچھی تھی۔ ناگ نے تابوت کی شیشے کی موٹی چار دیواری میں سے ایک بار پھر باہر جھانک کر دیکھا۔ تجربہ گاہ میں کوئی خلائی انسان نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور زور سے ایک پھنکار ماری اور ہاتھی بن گیا۔ ہاتھی بنتے ایک چھناکے کے ساتھ شیشے کا تابوت ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا اور ناگ تابوت سے باہر ہاتھی کی شکل میں کھڑا جھومنے لگا۔ اصل میں وہ خوشی سے جھوم رہا تھا کہ تابوت کی قید سے تو آزاد ہو گیا۔ اب اسے خطرہ تھا کہ خلائی انسان شور سن کر آ گئے تو وہ بڑی آسانی سے اسے اپنی شعاعوں والی بندوق سے بھسم کر سکتے ہیں۔ ناگ نے ایک بار پھر اپنی سونڈ اوپر اٹھا کر زور سے پھنکار ماری اور بہت ہی چھوٹے سے سیاہ رنگ کے شام کی شکل میں زمین پر رینگنے لگا۔ فرش پر رینگتے ہوئے وہ دیوار کے اوپر چڑھ گیا، پھر گول گول ڈائیوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں تجربہ گاہ کی دیوار ایک جگہ سے شک ہوئی اور 3-4 خلائی انسان بھاگ کر اندر آ گئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ تابوت ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا اور ناگ غائب ہے تو تیز تیز آواز میں باتیں کرتے ہوئے باہر کو بھاگے۔ ان کے جاتے ہی دروازہ آہستہ سے بند ہونا شروع ہو گیا، لیکن ناگ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ وہ دیوار سے اتر کر دروازے کے پاس آیا اور اس سے پہلے کہ دروازہ بند ہو وہ دوسرے کمرے میں جا چکا تھا۔ اس کمرے میں بھی قسم قسم کی مشینیں لگی ہوئی تھیں۔ ناگ جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ رینگتا ہوا ایک کھلے دروازے سے نکل کر سنگ مرمر کی راہداری میں آ گیا۔ یہاں اس نے زمین کی بجائے چھت کے ساتھ ساتھ رینگنا شروع کر دیا۔ راہداری ایک گول کمرے میں جا کر ختم ہو گئی۔ یہاں ایک گول نالا باہر کو جاتا تھا۔ ناگ اس نالے میں سے گزر کر باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے محسوس کیا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر ہے اور نیچے وادی میں دن کی روشنی پھیلی ہے جن پر سرخ روشنی چلملا رہی ہے۔ شاید یہ خلائی جہاز تھے جو زمین پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ناگ ایک سمت کو رینگتے ہوئے پہاڑی کے اندر بنی چھوٹی سی کھو میں چلا گیا۔ یہاں بہت اندھیرا تھا اور ٹھنڈک بھی تھی۔ ناگ نے سوچا کہ ایسی جگہ کچھ عرصے کے لیے بنا لینی چاہیے تاکہ آئندہ کے بارے میں غور کیا جا سکے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ سانپ یا کسی بھی جانور کی شکل اختیار کر کے وہ انسانوں کی طرح نہیں سوچ سکتا تھا۔ اس کی سوچ کی رفتار بہت سست پڑ جاتی تھی۔ تو کیا وہ پھر سے انسان کی شکل میں آ جائے؟ ایسا کرنا اس کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔ ناگ نے فیصلہ کیا کہ ابھی اسی طرح سے پڑے رہنا اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ یہ ایک عجیب ستارہ تھا۔ ابھی دن تھا اور ابھی رات پڑ گئی اور چاروں طرف اندھیرے کی چادر پھیل گئی۔ ناگ نے کوہ میں سے باہر نکل کر دیکھا تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ پہاڑیوں کے درمیان میں جو گنبد سے بنے ہوئے تھے صرف ان کی سرخ روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ اسے پہاڑی کے ارد گرد وہی گلہریوں جیسی تیز تیز آوازیں سنائی دیں۔ وہ چوکنا ہو گیا۔ خلائی انسان اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے تھے اور اب اس کے قریب پہنچ رہے تھے۔ وہ جلدی سے کوہ کے اندر چھپ گیا۔ گلہریوں جیسی تیز تیز آوازیں قریب سے قریب تر ہوتی گئیں اور پھر اس کی کوہ کے پاس آ کر رک گئی۔ خلائی انسان کوہ کے باہر پہنچ کر رک گئے تھے۔ ان کے حالات بتا رہے تھے کہ ناگ اندر ہی ہے۔ انہوں نے اندر تیز روشنی پھینکی۔ ناگ جو کہ سانپ کی شکل میں تھا ایک پتھر کے نیچے سوراخ میں چھپ گیا اور اپنے اوپر اس نے ریت گرا دی۔ اس ریت میں دب جانے کی وجہ سے ناگ کے جسم سے نکلنے والی ریڈ لائٹ شعاعیں رک گئی تھی۔ خلائی انسانوں کے آلات بھی رک گئے۔ ان کے آلات نے سگنل دینے بند کر دیے۔ وہ روشنی بجھا کر تیز تیز باتیں کرتے آگے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد ناگ سوراخ میں سے باہر نکلا۔ اطمینان کا گہرا سانس لے کر گھر کے ادھر ادھر تکنے لگا۔ پہلے تو وہ کچھ دیر کوہ کے اندر ہی بیٹھ کر حالات کا جائزہ لیتا رہا،
اس کے بعد اچانک پھر دن چڑھنا شروع ہو گیا اور وادی اور پہاڑوں میں دن کی سفیدی پھیلنا شروع ہو گئی اور ہر چیز صاف نظر آنے لگی۔ ناگ کھو سے باہر آ گیا۔ ایک عجیب بات یہ دیکھنے میں آئی کہ سورج کی روشنی تو چاروں طرف پھیلی تھی مگر سورج کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید وہ پہاڑوں کی اوٹ میں تھا، لیکن پہاڑوں کا سایہ بھی نہیں تھا۔ کچھ عجیب و غریب قسم کی فضا تھی اس ستارے کی۔ ناگ نے ایسا تجربہ زندگی میں پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ پہاڑیوں کے دامن میں رینگنے لگا۔ رینگتے رینگتے وہ ایک ٹیلے کی چوٹی پر آ گیا۔ یہاں سے ایک سرخ رنگ کا برج دکھائی دیا جو چوٹی کے اوپر بنا ہوا تھا۔ ناگ نے سوچا کہ اس برج میں چل کر دیکھنا چاہیے، شاید یہاں سے فرار ہونے کی کوئی ترکیب ہاتھ آ جائے۔ ناگ سانپ کی شکل پہاڑی اور ٹھیکریوں کے اونچے نیچے ریتیلے راستوں میں رینگتا ہوا پہاڑی کے برج پر پہنچ گیا۔ برج ایک گول چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی صرف ایک ہی کھڑکی تھی، جس کے منہ پر موٹی موٹی لوہے کی سلاخیں چڑھا دی گئی تھی۔ ناگ نے سوچا کہ ضرور یہاں کوئی قیمتی اور پورا اسرار شے رکھی گئی ہے، چل کر پتہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ برج کی گول دیوار پر رینگتے ہوئے لوہے کی موٹی سلاخوں والی کھڑکی میں آ گیا۔ اس نے اپنی گردن اندر ڈال کر جائزہ لیا کہ اندر کوئی ہے۔ اندر تو بیچاری ماریا موجود تھی اور ایک کونے میں بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی، لیکن ناگ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے جسم سے نکلنے والی شعاعوں کو تو صرف خلائی انسان کی آنکھ ہی دیکھ سکتی تھی۔ ماریا بھی ناگ کو نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ وہ چھوٹے سے سانپ کی شکل میں تھا۔ ناگ نے محسوس کیا چھوٹا سا برج کچھ دیر چھپے رہنے کے لیے بڑا موزوں ہوگا۔ چنانچہ یہ سوچتے ہی وہ سلاخوں کی درز میں سے رینگ کر اندر گول کمرے میں پہنچ گیا۔ اچانک اسے اپنے کسی قریبی دوست کی وہاں موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے ایک خاص قسم کی بو فضا میں سونگھی، پھر وہ چونک پڑا۔ ارے یہ تو بو ماریا کی ہے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تھا، زور سے ایک فنکار ماریا انسان کی شکل میں سامنے آ گیا۔ ماریا نے ایک دم سے اپنے سامنے ناگ کو دیکھا تو چیخ مار کر اسے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ ناگ بھی ماریا کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور خوش بھی ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی اپنی داستان مصیبت سنائی اور اپنے دوست امبر کے بارے میں کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ پھر غور کرنے لگے کہ اس خلائی مخلوق سے کس طرح سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ ماریا نے ناگ کو بتایا خلائی لوگ اس کے جسم سے نکلتی شعاعوں کے ذریعے اسے دیکھ لیتے ہیں۔ ناگ نے اس انکشاف پر بہت تعجب کا اظہار کیا اور کہنے لگا اس کا کوئی علاج تلاش کرنا پڑے گا۔ ڈاکو اور خزانہ۔ امبر اور ڈاکو دونوں کئی روز سے جزیرے میں کشتی تیار کر رہے تھے۔ ایک ہفتے کی صبح اور شام کی محنت کے بعد آخر کشتی تیار ہو گئی۔ اس میں ناریل، دوسرے پھل کافی مقدار میں ذخیرہ کر دیے گئے۔ دونوں نے اپنے اپنے خزانوں کے صندوق نکال کر وہ بھی کشتی میں چھپا کر رکھ دیے۔ یہ کشتی کافی بڑی تھی، اگرچہ اس میں بادبان نہیں تھے لیکن چپوؤں کی مدد سے اسے کافی تیز چلایا جا سکتا تھا۔ اب وہ جزیرے کے مخالف چلنے والی ہواؤں کا انتظار کرنے لگے۔ ایک دن جب وہ سو کر اٹھے تو تیز ہوائیں جزیرے کے مخالف سمت کو چل رہی تھیں۔ سمندر میں اتنا سفر شروع کرنے کا یہ بڑا نادر موقع تھا۔ چنانچہ وہ کشتی میں سوار ہوئے۔ انہوں نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ شروع میں کشتی بڑے آرام سے بہتی چلے گئی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد سمندر میں طوفان سا اٹھنے لگا، ہوا تیز ہو گئی اور بادل بھی گرجنے شروع ہو گئے۔ امبر اور ڈاکو دونوں کوئی اناڑی نہیں تھے، دونوں کو سمندری طوفان کا اچھا خاصا تجربہ تھا۔ طوفان رات بھر جاری رہا، کشتی لہروں پر ادھر ادھر اچھلتی رہی۔ اس میں پانی بھی بڑا مگر وہ اسے باہر نکال کر پھینکتے رہے۔ دوسرے روز دوپہر کو جا کر طوفان تھما، بارش رک گئی اور لہروں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ امبر نے شروع ہی سے محسوس کیا تھا کہ بحری ڈاکو کبھی کبھی اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتا تھا۔ جب امبر اسے آنکھیں چار کرتا تو وہ جھٹ نظر جھکا لیتا یا ادھر ادھر دیکھنے لگتا۔ امبر کو اس کی نیت میں کچھ خرابی محسوس ہونے لگی مگر وہ مطمئن تھا کہ یہ اکیلا احمق ڈاکو اسے کیا نقصان پہنچا سکتا ہے بھلا۔ یہ اس کی بے وقوفی تھی کیونکہ دشمن کو کبھی بھی کمزور خیال نہیں کرنا چاہیے۔ سمندر میں سفر کرتے انہیں تیسرا روز ہوا جا رہا تھا۔ امبر کشتی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، ڈاکو چپو چلا رہا تھا۔ امبر نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آسمان پر ابھی تک کوئی پرندہ نظر نہیں آ رہا، کیا خیال ہے ہم زمین سے ابھی کتنی دور ہوں گے؟ بحری ڈاکو نے اپنے کھردرے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور سوچتے ہوئے کہا میرے اندازے کے مطابق ابھی 2 روز اور ہیں، ہمیں اسی سمت سمندر میں سفر کرنا ہوگا، پھر کہیں جا کر زمین کی شکل دیکھنا نصیب ہوگی۔ امبر نے پوچھا اس طرف ہم ہسپانیہ کے ساحل پر پہنچیں گے کیا؟ ڈاکو نے جواب دیا ہاں، ہسپانیہ جس پر اب فرانسیسیوں کی حکومت ہے اور مسلمانوں کی 1000 سالہ حکومت کا دور ختم ہو چکا ہے۔ ڈاکو کی اس بات پر امبر سوچ میں پڑ گیا کیونکہ اس نے ہسپانیہ کے عروج کا زمانہ دیکھا تھا جبکہ اندلس اور قرطبہ میں مسلمان سائنسدانوں اور دوسرے علم میں اپنے کمالات دکھا رہے تھے اور ان کی لائبریریاں کتابوں سے بھری ہوئی تھیں۔
مسلمان بادشاہ نلوم کے ساتھ پروستی کرتے تھے۔ امبر کا دل چاہا کہ وہ ایک بار پھر گرناتا اور کرتبہ جائے اور وہاں کے شاہی محلات اور شاہی لائبریریوں میں مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی یادگار دیکھے، لیکن بحری ڈاکو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اس کا دل خزانے کے بارے میں بے ایمان ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے دماغ میں ایک ترکیب بنائی تھی کہ موقع پا کر کسی وقت رات کے وقت امبر کو سمندر میں دھکا دے دے اور خود دونوں خزانوں کا مالک بن جائے، کیونکہ ڈاکو پر یہ حقیقت کھل چکی تھی کہ امبر اس سے بہت زیادہ طاقتور ہے اور وہ امبر کو تلوار یا خنجر سے ہلاک نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وہ رات ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ امبر کو ڈاکو کی طرف سے خطرے کا احساس ضرور تھا، مگر اس کا خیال تھا کہ وہ کیا کرے گا۔ ایک بار پھر امبر اپنے دشمن کی جانب سے غافل ہو کر رات کو کشتی میں لیٹ گیا۔ وہ اس طرح سے لیٹا تھا کہ اس کا ایک پہلو بالکل کشتی کے کنارے کو چھو رہا تھا اور نیچے گہرا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ بحری ڈاکو کو بلا نیند کب آنی تھی؟ وہ تو شاید اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ جلدی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ سے گھٹنوں کے بل چلتا، بلکہ رینگتا ہوا بے خبر سوئے ہوئے امبر کے پاس آیا اور پھر بجلی جیسی تیزی کے ساتھ اس نے امبر کو سمندر میں دھکا دے دیا۔ سمندر کی لہریں بڑی تیزی سے پیچھے جا رہی تھیں۔ وہ امبر کو اٹھا کر کشتی سے دور لے گئی۔ امبر ایک دم ہوش میں آیا تو کیا دیکھا کہ وہ بیچوں سمندر میں لہروں کے رحم و کرم پر پڑا ہے اور کشتی رات کے اندھیرے میں دور ہوتی جا رہی ہے۔ اس نے آخری بار بحری ڈاکو کو کشتی میں خوشی سے ناچتے دیکھا اور پھر لہروں کے اوپر لیٹ گیا۔ دل میں افسوس کرنے لگا کہ وہ اپنے دشمن سے غافل ہو گیا اور یوں خزانے سے ہاتھ دھو بیٹھا جس کی انہوں نے اتنی دیر سے حفاظت کی تھی، اور اپنے ساتھ لیے پھرتے رہے۔ امبر ابھی مار تو نہیں سکتا تھا، چنانچہ لہریں اسے اپنے کندھے پر سوار کر آگے جا رہی تھیں۔ رات گزر گئی، دن چڑھا تو آسمان پر سورج نکلنے کے ساتھ ہی کالے کالے بادل چھا گئے اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ ادھر بحری ڈاکو نے خزانے والے دونوں صندوق کھول کر رکھے تھے اور حریصانہ نظروں سے کبھی ایک صندوق کے جواہرات کو دیکھتا تھا تو کبھی دوسرے صندوق کے جواہرات کو اٹھا کر آنکھوں سے لگاتا تھا۔ آسمان پر بادلوں کو دیکھ کر اس نے جلدی سے دونوں صندوق کشتی میں ایک طرف ناریل کے ڈھیر میں چھپا دیے اور چپو پکڑ کر کشتی کو جلدی ایک طرف دھکیلنے لگا۔ وہ یوں بے تاب ہو رہا تھا جیسے ابھی کچھ ہی دیر میں ساحل تک پہنچ جائے گا، جبکہ ابھی ہسپانیہ کا ساحل وہاں سے کافی دور تھا۔ بحری ڈاکو نے کشتی چلاتے ہوئے دور نظر اٹھائی تو اسے ایک دیو ہیکر ویل مچھلی نظر آئی جس کے سر پر سے پانی کا فوارہ بلند ہو رہا تھا۔ اسے معلوم تھا اس سمندر میں ویل مچھلیاں کبھی کبھی آ جاتی ہیں اور اگر کسی جہاز یا کشتی کو دور سے دیکھ لیں تو پھر اسے ٹکر مار کر تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ ڈاکو کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے سوچا کہ یہ مصیبت کہاں سے نازل ہو گئی۔ وہ کشتی کو کہیں چھپا بھی نہیں سکتا تھا، بس دیوتاؤں سے یہی دعا مانگنے لگا کہ ظالم ویل مچھلی کی ادھر نگاہ نہ پڑ جائے۔ مگر ویل مچھلی نے تو بہت پہلے سے اسے دیکھ لیا تھا اور بڑے مزے سے اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ڈاکو نے دیکھا کہ ویل مچھلی نے سمندر میں غوطہ لگایا اور غائب ہو گئی ہے۔ ڈاکو نے دل میں دیوتا کا شکر ادا کیا کہ بلا سر سے ٹلی، لیکن ویل مچھلی ٹلنے والی بلا نہیں تھی۔ اب جو سمندر سے ابھری تو کشتی سے بمشکل 1 فرلانگ کے فاصلے پر تھی۔ اب تو ڈاکو کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ویل مچھلی اتنی بڑی تھی کہ معلوم ہوتا تھا جیسے سمندر میں بھورے رنگ کا ایک پہاڑ ہے جو کشتی کی طرف آہستہ آہستہ سے بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ ویل مچھلی بالکل کشتی کے سامنے آ گئی۔ ڈاکو نے اس کی چھوٹی چھوٹی سرخ آنکھیں دیکھی تو اس پہ کپ کپی سی تاری ہو گئی۔ خدا جانے کسی جہاز یا کشتی والے نے اپنے برچوں سے شدید زخمی کر دیا تھا جس کا بدلہ وہ ڈاکو سے لینے چلی آئی تھی۔ ویل مچھلی کے جسم پر بے شمار برچے جو تھے وہ گڑے تھے اور خون بہہ رہا تھا۔ یہ خون سمندر کی لہروں میں مل کر انہیں بھی سرخ بنا رہا تھا۔ ڈاکو کے پاس سوائے ایک خنجر کے کچھ نہ تھا۔ اس خنجر سے وہ کیا کر سکتا تھا بھلا؟ ویل مچھلی برابر اس کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ آخر اس نے بڑے زور سے کشتی کو ٹکر ماری۔ کشتی سمندر کی لہروں سے کئی فٹ بلند ہو کر اچھلی اور پھر سمندر میں گرتے ہی ایک زوردار دھماکے کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ڈاکو اس عرصے میں ویل مچھلی کے اوپر آن گرا تھا۔ اس کے جسم پہ در پہ خنجر کے وار کر رہا تھا، مگر ہاتھی سے بھی بڑی جسم والی ویل مچھلی پر زیادہ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ پھر بھی وہ زخموں کی تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ایک دم سے گراپ کر کے غوطہ لگایا اور سمندر کے نیچے کئی فٹ تک اترتی چلے گئی۔ بحری ڈاکو اوپر ہی غوطے کھانے لگا۔ ویل مچھلی نیچے سے اوپر آئی، اس کا سر اوپر کی جانب تھا اور وہ طوفان میل کی طرح سے اوپر اٹھ رہی تھی۔ اس نے بحری ڈاکو کو نیچے سے اٹھا کر اس زور سے اچھالا کہ وہ کئی گلا بازیاں کھا کر واپس سمندر کی لہروں میں آن گرا۔ ویل مچھلی نے اب بھی اسے معاف نہیں کیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ بحری ڈاکو دور سمندر میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔
ویل مچھلی نے اپنا بہت بڑا منہ پورا کھول دیا اور ڈاکو کی طرف بڑھنے لگی۔ سمندر کا پانی ایک آبشار کی طرح سے ویل کے پیٹ میں جا رہا تھا۔ اچانک ڈاکو نے اس خونی آبشار کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو سمجھ گیا موت آ گئی ہے۔ سمندر کا پانی اسے تیزی سے بہاتا ہوا ویل مچھلی کی طرف لیا جا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ پاؤں مار کر اس آبشار سے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن پانی کا تیز دھارا جو تھا اسے ویل مچھلی کے کھلے جبڑوں کی طرف سے کھینچتا ہوا لے گیا اور آخر بے شمار مچھلیوں کے ساتھ وہ بھی گراپ سے ویل مچھلی کے پیٹ کے اندر چلا گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی کنویں میں گر پڑا ہے جس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ ویل مچھلی نے اپنا منہ بند کر لیا اور سمندر میں ایک طرف کو گھوم گئی۔ اب وہاں نہ بحری ڈاکو تھا، نہ اس کا خزانہ تھا اور نہ کشتی تھی۔ آسمان پر سورج بھی اس خونی تماشے کے بعد نکل کر چمکنے لگا تھا۔ سمندر کی لہریں بڑے سکون سے بہہ رہی تھیں اور دور ایک مقام پر امبر بڑے اطمینان سے جیسے لہروں کے بستر پر لیٹا اپنا سفر کر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں مرغابی کے چیخنے کی آواز پڑی۔ امبر نے آنکھ کھول کر دیکھا، آسمان پر ایک مرغابی اس کے اوپر پر تول کر اڑ رہی تھی۔ امبر بہت خوش ہوا کیونکہ مرغابی کے نظر آنے کا مطلب یہ تھا کہ زمین کہیں قریب ہے، مگر ابھی زمین کافی دور تھی۔ سارا دن اور ساری رات وہ لہروں پر بہتا چلا گیا۔ دوسرے روز کا سورج طلوع ہوا تو اسے دور ایک سیاہ لکیر دکھائی دی۔ وہ خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ یہ زمین تھی اور یہ ہسپانیہ کا ساحل تھا۔ آخر لہروں نے امبر کو ہسپانیہ کے ساحل پر لا کر پھینک دیا۔ وہ کچھ دیر تک ویسے ہی ریت پر پڑا رہا۔ دھوپ نے اس کے سارے کپڑے سکھا دیے تھے۔ اس نے اٹھ کر چاروں طرف دیکھا، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ دور تک چٹیل سا میدان چلا گیا تھا۔ کہیں کہیں چھوٹے بڑے ٹیلے کھڑے تھے جن پر جنگلی جھاڑیاں تھی اگی ہوئی تھیں۔ امبر اٹھ کر ایک طرف چلنے لگا۔ جب وہ ٹیلوں سے گزر کر آگے آیا تو اس نے ایک مکان دیکھا۔ ایک منزلہ کچا مکان تھا جو کھجور کے درختوں سے بنا ہوا تھا۔ امبر کو بھوک اور پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ مکان کے قریب آ کر اس نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ باہر ایک پرانا تخت بچھا ہے۔ کونے میں درخت کی چھاؤں تلے ایک مٹی کا گڑھا رکھا ہے۔ امبر نے اس گڑھے میں سے پانی پیا۔ پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ پھر وہ کھجوروں کی ٹھنڈی چھاؤں میں اس تخت پر بیٹھ گیا۔ امبر نے مالک کے مکان کو دو ایک آوازیں بھی دیں، مگر اندر سے کسی نے جواب نہ دیا۔ اس نے اٹھ کر دروازے پر دستک دی۔ دروازہ تو جیسے باہر سے بند تھا۔ امبر نے دیکھا کہ اوپر کواڑ پر تالا لگا ہے۔ وہ کچھ دیر سستانے کے لیے تخت پر آ کر بیٹھ گیا اور غور کرنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ اتنے میں دور سے اسے ایک سفید بالوں والا بوڑھا شخص نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی کا ڈول تھا۔ امبر نے اٹھ کر اس بزرگ کا خیر مقدم کیا۔ بوڑھے شخص نے قریب آ کر امبر کو سلام کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہے۔ امبر نے جھک کر سلام کا جواب دیا۔ امبر کو بڑی خوشی ہوئی کہ ایک عرصے کے بعد کسی مسلمان بھائی کی شکل نظر آئی تھی۔ معلوم ہوا کہ اس بزرگ کا نام مہدوی ہے اور وہ اسپین میں گرتانا کے آخری حکمران بنو سراج کے محل میں شاہی حکیم تھا۔ جب ہسپانیہ پر عیسائیوں نے قبضہ کیا تو وہ اپنے بچے کے ساتھ بھاگ کر یہاں آ گیا۔ مہدوی نے امبر کو بتایا جس زمین کو وہ اسپین کی سرزمین سمجھ رہا ہے وہ شمالی افریقہ کے ملک تونس کا ساحلی علاقہ ہے اور ہسپانیہ وہاں سے ابنائے جبرالٹر پار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ امبر نے پوچھا، محترم بزرگ، آپ کا فرزند ارجمند کہاں ہے؟ بزرگ مہدوی نے کہا، وہ صحرا میں جڑی بوٹیاں تلاش کرنے گیا ہے۔ مہدوی نے امبر کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کون ہے اور وہاں کس طرح سے پہنچا ہے۔ امبر نے کہا کہ وہ ایک تاجر ہے، مال لے کر کرتاجنا جا رہا تھا کہ سمندر میں طوفان میں گر کر جہاز تباہ ہو گیا اور وہ بڑی مشکل سے ایک تختے پر بیٹھ کر جان بچا کر وہاں تک پہنچا۔ مہدوی نے امبر کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا اور پھر اس کے آگے خشک روٹی اور انجیر رکھی جسے امبر نے بڑے شوق سے کھایا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دور سے گرد کا غبار اٹھتا نظر آیا۔ مہدوی نے کہا، میرا بیٹا عدنان آ گیا۔ گرد ہٹی تو سامنے گھوڑے پر سوار ایک خوش شکل نوجوان چلا آ رہا تھا۔ قریب آ کر وہ گھوڑے سے اتر پڑا۔ مہدوی نے اس کے ساتھ امبر کا تعارف کروایا۔ عدنان امبر سے مل کر بڑا خوش ہوا۔ اس نے جڑی بوٹیوں کا تھیلا اپنے باپ کو دیا اور خود تخت پر بیٹھ کر امبر سے باتیں کرنے لگا۔ شام کی نماز سے فارغ ہو کر وہ سب دوبارہ سے باتوں میں مشغول ہو گئے۔ مہدوی امبر کو گرناتا اور کرتبہ کی عظمت کی داستانیں سنانے لگا۔ بنو سراج کے شاہی محلات اور کرتبہ کی شاہی مسجد کو یاد کر مہدوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امبر نے محسوس کیا کہ ہسپانیہ سے بچھڑنے کا غم اس کے دل کی گہرائیوں میں تھا۔ رات کے کھانے کے بعد بزرگ مہدوی تو قلین پر سو گیا، لیکن امبر اور عدنان دیر تک سمندر کے کنارے ٹہلتے اور باتیں کرتے رہے۔ عدنان نے آہ بھر کے کہا، گرتانا مجھے نہیں بھولتا، اس کی گلیاں، ہمارا شاندار مکان، مسجدوں سے گونجتی اذان کی آواز کا خیال آتا ہے تو دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔
خدا کو یہی منظور تھا کہ 800 برس تک ہسپانیہ پر حکومت کرنے کے بعد مسلمان وہاں سے اس طرح سے نکلے کہ ان کا ایک بچہ بھی وہاں باقی نہ رہے۔ امبر نے کہا، میں نے مسلمانوں کے عروج کے زمانے میں گرناطہ اور قرطبہ کی سیر کی ہے، اس سے زیادہ ترقی یافتہ ملک میں نے کہیں نہیں دیکھا تھا، لیکن افسوس کہ مسلمان بھائیوں کی آپس کی نااتفاقی نے انہیں حکومت اور طاقت سے محروم کر دیا۔ عدنان نے امبر کی طرف جھک کر کہا، میں تمہیں ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں، مگر وعدہ کرو کہ تم اس کا ذکر میرے والد صاحب سے نہیں کرو گے۔ امبر نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ عدنان کچھ دیر سمندر کی طرف سے آتی لہروں کو دیکھتا رہا، پھر ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، میں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ اپنے شہر گرناطہ ایک بار ضرور جاؤں گا، اپنی حویلی دیکھوں گا اور ان شاہی محلوں مسجدوں کی زیارت بھی کروں گا جہاں 5 وقت اذان کی آواز گونجا کرتی تھی۔ امبر نے کہا، مگر عدنان، تمہارا وہاں اکیلے جانا خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ اسپین میں تو اس وقت بھی مسلمان ہیں، اگر وہاں کسی نے تمہیں پہچان لیا تو تمہیں ہرگز زندہ نہ چھوڑیں گے۔ عدنان نے کہا، کچھ بھی ہو، میں جان کی بازی لگا کر بھی ایک بار اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ امبر نے پہلے ہی ہسپانیہ کے شاہی محلات کی سیر کا منصوبہ بنا رکھا تھا، اب عدنان کی طرف سے وہاں سے جانے کی پیشکش ہوئی تو حامی بھر لی، پھر بولا، اپنے والد کو کیا بتا کر جاؤ گے، وہ تو تمہیں ہرگز ہسپانیہ جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ عدنان نے کہا، یہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ انہیں بالکل نہیں بتاؤں گا، انہیں یہی کہوں گا کہ میں کرتاجنہ ایک سوداگر سے ملنے جا رہا ہوں۔ امبر بولا، معلوم ہوتا ہے تمہیں اب کوئی نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے، میں ابھی تمہارے ساتھ ضرور چلوں گا، کب سفر کا ارادہ ہے؟ عدنان نے کہا، میرا خیال ہے چاند کی 14ویں رات کو یہاں سے نکل چلیں گے۔ امبر بولا، بہت خوب۔ چاند کی 14ویں سے پہلے ہی عدنان نے اپنے بزرگوار والد سے کہہ دیا تھا کہ وہ کاروبار کے سلسلے میں کرتاجنہ جا رہا ہے اور جہاں ایک جڑی بوٹیوں کے تاجر سے ضروری کاروباری مسئلے پر گفتگو کرنا ہے۔ اس کے والد بزرگ مہدوئی نے بادل نخواستہ اجازت دے دی، چنانچہ چاند کی 14ویں تاریخ کو امبر کو ساتھ لے کر عدنان کرتاجنہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ کرتاجنہ وہاں سے 6 روز کے سفر پر جنوب کی طرف تھا، جبکہ ہسپانیہ وہاں سے شمال مغرب کی طرف تھا۔ سب سے پہلے سمندری گاہ میں آ گیا، لیکن اس سے آگے نہیں پہنچا تھا، جہاں سے کسی بادبانی جہاز میں سوار ہو کر بحیرہ روم عبور کر ہسپانیہ کے کسی بندرگاہ پر جا کر اترنا تھا۔ چاندنی رات میں صحرا بہت دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ کچھ دور تک جنوب کی طرف چلنے کے بعد عدنان نے اپنے گھوڑے کا رخ بحیرہ روم کے ساحل کی طرف موڑ دیا۔ امبر نے بھی اپنے گھوڑے کا رخ اسی طرف موڑ دیا۔ دونوں ہسپانیہ کے متعلق باتیں کرتے جا رہے تھے۔ پانی کی چھاگلیں، خشک روٹی اور گوشت انہوں نے ساتھ رکھ لیا تھا۔ ساری رات وہ صحرا میں سفر کرتے رہے۔ دن چڑھا تو سورج کی تپش بڑھنے لگی۔ گرمی کی وجہ سے وہ ایک نخلستان میں رک گئے۔ یہاں کھجوروں کے بے شمار درخت تھے اور ایک قدرتی چشمہ بھی تھا۔ یہاں گھوڑے کو چارہ کھلایا گیا، پانی پلایا گیا اور انہیں آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ امبر اور عدنان نے بھی سب سے پہلے غسل کیا، پھر کھانا کھایا، چشمے کا ٹھنڈا پانی پیا اور لیٹ گئے کہ ذرا کمر سیدھی کر لیں۔ عدنان نے ایک بار پھر گرناطہ کی باتیں شروع کر دی۔ اس پر گرناطہ کا نقش بڑا گہرا تھا۔ وہ گرناطہ میں اپنی حویلی، اپنی چھپتی ہوئی گلی اور دیوار پر چڑھی گلاب کی بیلوں کو یاد کر کر اداس ہو جاتا تھا۔ امبر پر غنودگی طاری ہو رہی تھی، وہ سو گیا اور عدنان دیر تک نخلستان کے لمبے لمبے کھجوروں کے درختوں کو تکتا اور گرناطہ کے بارے میں غور کرتا رہا۔ عدنان کو ابھی تک امبر کی خفیہ طاقت کا بالکل نہیں احساس تھا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ نوجوان کسی تاجر کا ایک معمولی سا بیٹا ہے جو محض آوارہ گردی کا شوق پورا کر رہا ہے۔ اسے کیا خبر تھی کہ جو نوجوان اس کے قریب لیٹا ہوا ہے وہ 5000 سال سے زندہ ہے اور فرعون مصر کا بیٹا